ذکر کرو، مصلی پر رہو تو بھی یہی ذکر کرو، گلیوں میں رہو تو بھی یہی ذکر کرو۔ ذکر اللہ ایسا وظیفہ ہے کائنات کے کسی خطے میں چلے جانا اس ذکر کی برکتوں سے کامیاب ہو۔ حضرات محترم، آپ کہیں بھی جائیے، آپ کو اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ کو عرض کرنا پڑے گا، پیر سے پوچھنا پڑے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، میں پریشان ہوں، میرا ورد کیا ہونا چاہیے۔ لیکن جب ہمارے حضرات کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے، مرید ہو یا نہ ہو، آتے ہی اس کو یہ سبق ملتا ہے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں، میں ان کی بارگاہ میں آیا ہوں جو دلوں کو زندہ کرتے ہیں، زندگی بخشتے ہیں، دلوں کو روشن کرتے ہیں اور روشن کرنے کا ہتھیار ہمیں دیتے ہیں جو اللہ ہے۔ حضرات محترم، آپ یہاں آئے ہیں، آنے کا کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، آپ سچوں کی بارگاہ میں آئے ہیں، تو آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ کو اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ مرید وہی کام کرتا ہے جو اس کے پیر کیا کرتے ہیں، مرید وہی وظیفہ کرتا ہے جو اس کے اکابر کیا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ مرید تو ہے لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے ہمارے پیر کا حکم کیا ہے، ہمارے پیر کا طریقہ کیا ہے، ہمارے پیر کا کردار کیا ہے۔ سرکار اللہ میاں نے آپ کو کردار دیا ہے۔ حضرات محترم، آپ کو وفاداری دی ہے، آپ کو پیر کا احترام سکھایا ہے۔ سرکار اللہ میاں پاکستان سے پیلی بھیت تشریف لائے اور ایسا احترام آپ نے کیا ہے کہ دنیا میں بھی قائم رہے گا اور یہ آخرت میں بھی مثال بن کر ہماری نجات فرمائے گا۔ حضرات محترم، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو آپ کو کس کے ساتھ ہونے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، کس کے قریب بھیجا جا رہا ہے، کس کی معیت میں بھیجا جا رہا ہے، کس کے قرب میں بھیجا جا رہا ہے، جس کی زبان پر صداقت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ آج جس جگہ بیٹھیے، جس اڈے پر بیٹھیے، غیبت، چغلی، منافقت، اہل بیت سے دوری، لیکن یہ وہ دربار ہے، یہ وہ خانقاہ ہے۔ آپ کو کسی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا، آپ کو کسی کے بارے میں نہیں سمجھایا جاتا، یہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کے نبی سے محبت کرنی ہے اور اہل بیت سے۔ یہاں کوئی شوخ بازی نہیں ہوتی، یہاں کوئی اڈے بازی نہیں ہوتی، یہاں کسی کی مخالفت نہیں ہوتی۔ یہاں تو ہمیں درس ہی یہ دیا گیا ہے کہ جب آپ مرید ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کیا سکھاتے ہیں؟ آپ کو توبہ کرائی جاتی ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے، جو خطائیں ہو گئی اسے تائید کیا جاتا ہے، بعد اتنا اعلیٰ وظیفہ دے دیا جاتا ہے۔ اللہ بول کر دکھا دیجیے، اللہ، زور سے بولیے اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولیے اللہ، نعرہ مرشد، زور سے بولیے نعرہ مرشد۔ یہ ایسا نعرہ ہے آپ جس جگہ بیٹھ کر لگا دیں گے، اگر ظالموں کے جھرمٹ میں تنہا کھڑے ہو کر اللہ کا نعرہ لگا دیں گے تو منافق تھک جائیں گے، نور ہی نور آپ کے گر جائے گا۔ لیکن حضرات محترم، ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیا، ان کے بتائے راستے سے بھٹک گئے۔ آپ کی وفاداری اس وقت سمجھی جاتی ہے آپ نے پوری زندگی اپنے مرشد سے وفاداری کی ہو، اور اگر آپ کے مرشد کا نمائندہ آپ کے قریب آ جائے، آپ کے سامنے آ جائے اور آپ اس نمائندے کی اگر تائید نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کی وفاداری کس بات کی ہے؟ مرید تو وہی ہے جو پیر سے محبت کرے اور پیر کی اولاد سے محبت کرے، پیر کے حکم سے محبت کرے، پیر کے کردار سے محبت کرے، پیر کے اخلاق سے محبت کرے، پیر کے لباس سے محبت کرے۔ لیکن آج بھی ان چیزوں سے دور ہے۔ حضرات محترم، آخری بات میری، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر
تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، لیکن میرا عشق کچھ اور کہتا ہے۔ سنی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے یا دیکھی ہوئی؟ بول دیجئے، بات ختم ہو رہی ہے، اور زور سے بول دیں۔ ابھی خطیب اعظم صاحب کا آپ کو کتاب سماعت فرمانا ہے، میں تو بس آپ کی بیٹری کو تھوڑا سا چارج کر رہا ہوں تاکہ آپ ان کو سننے کے لائق ہو جائیں۔ سنی ہوئی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے یا دیکھی ہوئی؟ کسی نے کہا سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سنا نہیں ہے، دیکھا ہے، سنا نہیں ہے، دیکھا ہے۔ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میں نے کہا میں کسی اور سے نہیں پوچھتا، میں سلطان الاولیاء، تاجدار اولیاء، بادشاہ اولیاء، چہیتے شاہ جی میاں، عارف باللہ، سرکار اللہ میاں سے ہم پوچھتے ہیں، اے سرکار اللہ میاں آپ فرمائیے سنا ہے؟ بولیے، آخری بات ہے، سنا ہے یا دیکھا ہے؟ سرکار اللہ میاں فرماتے ہیں سنا نہیں ہے، جو میرا یقین ہے وہی میرے مریدوں کا یقین ہے، جو میرا یقین ہے وہی میرے مریدوں کا ہونا چاہیے۔ سنا نہیں ہے، دیکھا ہے، سرکار اللہ میاں پاکستان کی سرزمین پر ہے، حکم بیعت ہو رہا ہے، حکم بیعت ہو رہا ہے، محمد شیر کے پاس چلے جاؤ، کون دے رہا ہے؟ سلطان الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الانبیاء، پیارے آقا فرما رہے ہیں سید عبد البصیر پاکستان چھوڑو، حافظ آباد محمد شیر کے پاس۔ سنا نہیں ہے، سنا نہیں، دیکھا ہے۔ میں نے کہا سرکار اللہ میاں آپ کے مرشد کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے مرشد کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے یقین کیا دیا ہے، بھروسہ کیا دلایا ہے، تسلی کیا دی ہے، اور ان کا کیا کہہ رہا ہے؟ سنا نہیں ہے۔ سرکار شاہی بابا کی بارگاہ ہے، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، امام الانبیاء جو سرکار اللہ میاں کے خواب میں تشریف لا رہے ہیں۔ کس کے خواب میں؟ بول جائیے، بات ختم ہو رہی ہے، ان کا وقت ہے۔ کس کے خواب میں؟ سرکار شاہی بابا کے۔ ارشاد فرماتے ہیں اے محمد شیر میری اولاد سید عبد البصیر میاں آ رہے ہیں، ان کو مرید کر لینا، ان کو نواز دینا۔ حضرات محترم سرکار اللہ میاں جب پہنچے تو شاہی بابا ارشاد فرماتے ہیں اے سید عبد البصیر سنا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، دیکھا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ ہمارے اجداد نے دیدار کیا ہے، دیکھا ہے، ہمیں بھی یہی عشق دیا ہے کہ غلاموں مریدوں سننے تک محدود نہیں رہنا، سنی ہوئی بات اور ہوتی ہے، دیکھی ہوئی بات اور ہوتی ہے۔ عشق ایسا ہو، آپ کا عشق بولے میرے آقا جلوہ بار ہے، بس میری نگاہیں دیکھ نہیں رہی ہیں، سرکار اللہ میاں آپ کا کرم ہو جائے، آپ کی توجہ ہو جائے، نگاہیں کرم ہو جائے، پھر مجھے بھی پیارے آقا کا دیدار ہو جائے اور میں بھی بچل کر کہوں سنا نہیں ہے، دیکھا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمد